ایک مرتبہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں تشریف فرما تھے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانی دشمن تھے ابو جہل، وہ حرم میں تشریف لائے اور کفار بھی ایک طرف بیٹھے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تشریف فرما تھے۔ تو جبرائیل اور ابو جہل نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محمد، اگر آپ آج یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل، میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ تمہارے ہاتھ کے اندر کیا ہے اور اس چیز کے اندر کیا ہے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل، تمہارے ہاتھ کے اندر ایک موتی ہے اور اس موتی کے اندر ایک کیڑا ہے اور اس کیڑے کے منہ کے اندر ایک سبز پتا ہے۔ تو ابو جہل نے جیسے اپنا ہاتھ کھولا تو موتی تھا اس کے ہاتھ میں۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کو توڑو، اس کے اندر کیڑا ہے اور یہ بھی اس کیڑے کے اندر ایک سبز پتا ہے اس کے منہ میں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ موتی تو قیمتی ہے، میں اسے توڑوں گا تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا، اور اگر اس کے اندر جو ہے وہ کیڑا نہ نکلا تو پھر آپ جھوٹی بھی ثابت ہو جائیں گے نعوذ باللہ، اور میرا موتی بھی جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک صحابی رسول اٹھے، اس نے کہا، تم اسے توڑو، قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر اس کے اندر کیڑا نہیں نکلا اور کیڑے کے اندر اس کے منہ کے اندر سبز پتا نہیں نکلا تو اس کی قیمت میں تمہیں دوں گا۔ اور جیسے ہی اس موتی کو توڑا تو اس موتی کے اندر جو ہے ایک کیڑا نکلا اور اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتا۔ تو وہ کیڑا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری عبادت یہ ہے کہ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں آپ پر صبح شام درود شریف پڑھوں۔ تو درود ایک ایسا عمل ہے، ایک حدیث میں حضرت جابر اور حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لے صبح اور شام کو، یا ایک ہی مرتبہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے، 100 حاجتیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ 100 حاجتوں میں 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی۔ بس اسے آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے۔ میرا معمول یہ ہے کہ الحمدللہ میں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور آپ بھی اسے معمول بنا لیں، 100 مرتبہ آپ بھی درود شریف پڑھیں، صبح کو بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں۔ آپ کے روزگار کی پریشانیاں، رشتوں کی پریشانیاں، گھر میں دوسری پریشانیاں، ٹینشن کی بیماریاں، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے جو ہے اسے ختم فرما دیں گے۔